السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھے کے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ تختی نمبر 11 کے اندر قلقلہ کا بیان پڑھا تھا کہ جب 5 حروف جو ہم نے گزشتہ بیان کیا، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الدین ہے، تو جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم آئے گا تو یہ حروف اپنے مخرج میں ٹکر کھا کر، یعنی جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اس سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے ان 5 حروف کے علاوہ تقریباً 24 حروف ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے اس کا بیان آ رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ سمجھیں، اس کو آپ یاد کریں اور خوب مشق کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون یعنی جزم، یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ جس کو جزم کہتے ہیں اسی کو سکون بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے دونوں۔ جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جو بھی حرف ساکن ہو اس کو، جس حرف کے اوپر بھی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی حمزہ جہاں بھی دیکھیے یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، جہاں بھی حمزہ کے اوپر جزم آیا تو اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، یعنی جلدی سے، بالکل جلدی سے پڑھ دیں گے جھٹکا دے کے، جیسے اقرا۔ چلیے وہ نیچے آئے گا، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس کا ہجہ کر لیتے ہیں، ان سارے جملوں کی ہجہ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم کہیں کہیں اجرا بھی بتا دیں گے۔ ہیڈنگ آپ ضرور یاد کریں۔ تاجیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، تق تقوا، قلقلہ۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی، یغنی نہیں، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی۔ را تا زبر رت، نشرت۔ را پیش رو، فا زیر فی، رفی۔ عین تا زبر عت، رفعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینق۔ لام زیر لی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلب۔ لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حشی۔ را تا زبر رت، حشرت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا۔ میم پیش مو، یعلم، یا نہیں، یعلم۔ سین پیش سو، طا زیر طی، سطی۔ حا تا زبر حت، سطحت، سطحت، سطحت نہیں، حت۔ زبان کی نوک جو ہے اپنے مخرج، یعنی زبان ثناء اولیاء کی جڑ کے اندر، یہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کے اندر لگ کر وہیں زبان رک جائے گی۔ سطحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس۔ واو زیر وی، یوسوی۔ سین پیش سو، یوسوسو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو۔ نون زبر نہ، یسقون۔ چلیے اس میں سے ایک لائن ہم ہجہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نیچے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ہم نے ہجہ ابھی کر لی ہے، عفواً اجرا کر لیتے ہیں، قاعدہ بول لیتے ہیں۔ تجری،
तज कलकला होगा हरूफ कलकला के 5 हरफों में से। देखिए जीम साकिन है, जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे तज री। या मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर की हरकत है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़े, जैसे री तज री तक़ो तक़वा तक़। कलकला होगा हरूफ कलकला के 5 हरफों में से क़ाफ साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे तक़ वा। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है, ये या नहीं पढ़ाएगा। इसका ये क्यों नहीं पढ़ाएगा, ये आगे तख्ती नंबर 25 में आएगा इंशाअल्लाह। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़े, जैसे वा तक़वा युग़नी। अब देखिए ये तख्ती नंबर 12 का कायदा यहाँ पर आया है। युग़नी गैन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे युग़नी। या मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर की हरकत है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़े, जैसे नी युग़नी नुशिरत नुशिरत। नून के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे नु। शीन के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे शी नुशिरत। ये कायदा तख्ती नंबर 12 का कायदा आया है। ताके ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे रत नुशिरत। इस तरह से आप सारे लाइन को और पूरी तख्ती को पढ़ सकते हैं। चलिए रुफ़िअत, रू रा के ऊपर पेश की हरकत है, इसका जरा खुद बोल लें। अगर नहीं याद है तो तख्ती नंबर 3 पार्ट 3 के अंदर देखें, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। फ़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ये तख्ती नंबर 3 पार्ट 2 के अंदर यह कायदा बयान हो चुका है। जैसे रुफ़िअत, ता के ऊपर जज़्म, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे अत रुफ़िअत। यंक़लिबु, इख़फ़ाए नून साकिन होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हरफों में से क़ाफ़ आया है इसलिए इख़फ़ाए नून साकिन होगा। नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे यंक़लिबु क़लिबु। क़ाफ़ के ऊपर ज़बर की हरकत है, लाम के नीचे ज़ेर की हरकत है, बा के ऊपर पेश की हरकत है। इसका सबके इजरा आप खुद कीजिए। लईसा, लई याइलीन होगी, या साकिन से पहले ज़बर की हरकत है इसलिए याइलीन होगी। याइलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी और मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे लई सा। सीन के ऊपर ज़बर की हरकत है, जैसे लई सा हुशिरत। हा के ऊपर पेश की हरकत है, शीन के नीचे ज़ेर की हरकत है। रत, ताके ऊपर ज़बर, ताके ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे रत हुशिरत। या अलम, या आइन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे या। लाम के ऊपर ज़बर की हरकत है, मीम के ऊपर पेश की हरकत है। या अलम सुतिहत, सीन के ऊपर पेश की हरकत है, ता के नीचे ज़ेर की हरकत है। हत, ता के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे हत सुतिहत। युवस्विसु, यू या के ऊपर पेश की हरकत है, वस। सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे वस युवस। वी, वाव के नीचे ज़ेर की हरकत है, सु। सीन के ऊपर पेश की हरकत है, युवस्विसु। युस्क़ौना, युस। सीन के ऊपर जज़्म है, सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े, जैसे युस्क़ौ। वावलीन होगा, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी और मारूफ पढ़े। तख्ती नंबर 5 पार्ट 1। ना, नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, तख्ती नंबर 3 पार्ट 1। युस्क़ौना, ठीक है। अब इसके अंदर जो नए कायदे थे उसको हमने ख़ास तौर से बयान कर दिया, और 10 कायदा नंबर, तख्ती नंबर 10, तख्ती नंबर 11, इस तरीके से तख्ती नंबर 5 इनका इजरा कर दिया है। बाकी आप खुद पीछे पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद इसको हल कर सकते हैं, इजरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम हिज्जा कर देते हैं, रवा पढ़ देते हैं।
واو زبر و، حمزہ لام زبر ال و قاف تا زبر قط و القط، حمزہ زبر ا، فا زبر فا اف، لام الف زبر لا افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا یعلا، میم پیش مو یعلم افلا یعلم افلا یعلم، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا اذا، با عین پیش بوع، ثا زیر سی بعثی، را زبر را بعثر اذا بعثر، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال فال، ہا زبر ہا فالہا، میم زبر ما فالہم، ہا الف زبر ہا فالہمہا۔ اس کو آپ الگ الگ کر کے تینوں جملے کو پڑھیے تاکہ آپ کو آسان لگے۔ فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، را زبر را فجور، ہا الف زبر ہا فجورہا، واو زبر و، تا قاف زبر تق و تق، واو کھڑا زبر وا و تقوا، ہا الف زبر ہا و تقواہا۔ چلیے مختصر اجرا دیکھ لیجئے۔ واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے جیسے و ال، قط تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے جیسے قط و القط، حمزہ افلا یعلم، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لام الف مدہ ہوگا، یا عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے جیسے یا افلا یا، لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، میم کے اوپر پیش کی حرکت ہے، افلا یعلم اذا بعثر، حمزہ کے نیچے زیر ہے، ذا الف مدہ، بع عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے جیسے بع اذا بعثر، سا کے نیچے زیر ہے، اور اسی طریقے سے را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اذا بعثر فالہمہا فجورہا وتقواہا، فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، ال، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے جیسے ال فال، ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، ہا الف مدہ ہوگا جیسے فالہمہا فجورہا، فا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، جو واو مدہ ہوگا، تختی نمبر 4 پارٹ 3 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اجرا وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے را فجور، ہا الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جیسے فجورہا وتقواہا، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تق، قلقلہ ہوگا، الف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا، قلقلے کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے جیسے تق و تق، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر الف مدہ کے کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں جیسے وا و تق وا، ہا الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جیسے ہا و تقواہا، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راحہ زبر رح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لک، علم نشرح لک، علم نشرح لک، صاد دال زبر صد، صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، صدرک، علم نشرح لک صدرک، ہا لام زبر حل، حمزہ زبر ا، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتاک، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، غینیا زبر غی، را پیش رو، غیر، فلہم اجرن غیر، فلہم اجرن غیر، میم نون، میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نین، ممنون، فلہم اجرن غیر ممنون۔ اس کا اجرا آپ خود یاد کر کے آ جائے، بالکل آسان ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام میم کے اوپر جزم ہے، یہاں پر دوسرا قاعدہ ہوگا وہ لیکن وہ آگے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، نون شین زبر نش، شین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھے، اگر آپ یہ یاد کر لیں گے 2 لائن تو یہ سب آپ کے لیے آسان ہے، باقی سب پیچھے کا ہی ہے۔ حمزہ قاف زیر اق، قلقلہ، اق، را حمزہ زبر را، اقرا، اوپر ہم نے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اقرا، یا حمزہ پیش یو، تا واو،
یا حمزہ پیش یو، تا واو پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا، یو تو نا، یو تو نا. جیم حمزہ جیر، جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جی نا، جی 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 نا. یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرون. چلیے لاسٹ والے لائن کا ہم اجرا کر لیتے ہیں، قاعدہ بول دیتے ہیں کیونکہ یہ نیا قاعدہ ہے یہاں کے لیے. ایک قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا. قلقلے کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، جیسے اقرأ. حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے، جیسے ر. اقرأ. یو، یو تو نا، یو. حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے یو تو. واو مدہ ہوگا، واو اس کی ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں، جیسے تو، یو تو نا. نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے نا، یو تو نا. جی نا، جی. حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے جی نا. الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے، جیسے نا، جی نا. یا مرون. یا حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے یا مو، میم کے اوپر پیش کی حرکت ہے، رو واو مدہ ہوگا. اس طریقے سے نا، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے. تو آپ اس کو یاد کر لیں، ہیڈنگ یاد کریں، ہجا کریں، روا پڑھیں، قاعدہ بولیں، اس طریقے سے آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ ضرور صحیح قرآن شریف پڑھنے والے بن جائیں گے. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اپنی نیک دعاؤں کے اندر، نیک ارادوں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی خدمت لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت اور اپنی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں. دعاؤں کا طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.